ناظرین گرامی، اصحاب کہف شہر افسوس کے شفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دیاقانوس کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے، تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دیاقانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غصے میں آ کر یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دیاقانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی میں لکھ کر اس کو صندوق کے اندر رکھ دیا اور صندوق کو دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خاندان میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دیاقانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چراوے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسروں سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیکا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دیاقانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیکا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیکا یہ منظر دیکھ کر بہت حیرت میں پڑ گئے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا۔ پھر یہ ایک دکان پر کھانا لینے گئے اور دیاقانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ کر شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیکا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ تمہارا روپیہ ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیکا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دیاقانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ تھا جو بت پرست تھا۔ یملیکا نے کہا کہ ابھی کل ہی ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو تو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیکا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دیاقانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دیاقانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہے، جس کی وجہ سے دیاقانوس نے ان کو غار میں بند کر دیا ہے کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر آگاہ ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی تو فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امرا اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے سارا معاملہ بیان کیا
बदरूस बादशाह सजदे में गिर कर खुदाबंद कदूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाबे काफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करते हैं। फिर असहाबे काफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। नाज़रीन किरामी, इसी उम्मीद के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से ज़रूर मालूमात मिली होगी। वीडियो पसंद आने के समय वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला में सलामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।